کمپیوٹر سیمولیشن کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ کمپیوٹر سائنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے نامور سائنسدان اور امریکہ کی صف اول کی یونیورسٹی MIT کے پروفیسر رضوان ورک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہم ایک کمپیوٹر سیمولیشن میں رہ رہے ہیں۔ روبوٹس کے زیر تسلط سیمولیشن نظام میں انسانوں کے رہنے کا خیال نیا نہیں۔ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ایلون مسک جیسی نامور شخصیات یہ خیال پہلے بھی پیش کر چکی ہیں۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق رضوان ورک اپنی نئی کتاب دی سیمولیشن ہائپوتھیسس میں یہ سوال اٹھائے ہوئے نظر آئے ہیں کہ رپورٹس کے مقابلے میں انسانوں کو موجودہ زندگی زمین جیسی ہو بہو اور حقیقت سے قریب ترین نقل تیار کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں رضوان ورک نے کہا کہ ہو بہو دنیا بنانے میں ممکن ہے کہ انسانوں کو 100 سال کا عرصہ لگ جائے۔ دنیا کے ایسے کئی پہلو ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم حقیقت نہیں بلکہ سیمولیشن میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے نظریات کے حوالے سے کوانٹم انٹرڈیٹرمنسی یعنی عدم تعین کے اصولوں کا حوالہ دیا ہے، جسے دیگر الفاظ میں یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا خیال جس میں پارٹیکل کی کئی حالتیں ہوں اور آپ کو اس وقت تک ان میں سے کسی ایک کے حقیقی ہونے کا علم نہ ہو جب تک کہ آپ اصل پارٹیکل کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ یہ تھیوری شراٹنگر کے تجربے میں بیان کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک بلی کو غیر شفاف ڈبے میں بند کیا جائے تو ممکن ہے کہ بلی زندہ ہو یا مر گئی ہو۔ دونوں حالتوں میں سے کسی ایک کا تعین اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جب ڈبے کو کھول کر دیکھا جا سکے۔ رضوان ورک اس خیال کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، غالب امکان ہے کہ یہ دنیا طبعی نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد انفارمیشن ہے۔ سیمولیشن تھیوری کہتی ہے کہ ہم سب ممکنہ طور پر ایک انتہائی طاقتور کمپیوٹر پروگرام میں رہ رہے ہیں۔ سوچیں، دی میٹرکس۔ یہ بعد از قیاس لگتا ہے، لیکن سویڈش فلسفی نک بوسٹروم نے 2003 میں ظاہر کیا ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ امکان ہے جو کسی کے خیال میں ہو۔ بوسٹروم کا سیمینل پیپر، جس کا عنوان تھا کیا آپ کمپیوٹر سیمولیشن میں رہ رہے ہیں، وضاحت کرتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے پاس ایسا میگا کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی متعدد اور تفصیلی نقلیں چلا سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آباء و اجداد کی نقلیں، جس میں نقلی مخلوقات ایک طرح کے مصنوعی شعور سے جڑے ہوتے ہیں، مشکلات ہیں، ہم اس ٹروپن کی پیداوار ہیں۔ سیمولیشن تھیوری ایک نظریاتی مفروضہ ہے جو کہتا ہے کہ لوگ جس چیز کو حقیقت کے طور پر سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک جدید ترین ہائپر ریئلسٹک کمپیوٹر سیمولیشن ہے، جس کی نگرانی ممکنہ طور پر کسی اعلیٰ ہستی کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے۔ بوسٹرم نے مزید کہا کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ذہنوں کی اکثریت کا تعلق اصل نسل سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں سے ہے جو ایک اصل نسل کی ترقی یافتہ نسلوں کے ذریعے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ بحث کرنا ممکن ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ سوچنا عقلی ہوں گے کہ ہم اصل حیاتیاتی ذہنوں کی بجائے نقلی ذہنوں میں سے ہیں۔ اگر ہم کمپیوٹر سیمولیشن میں زندگی گزارتے ہیں تو پروگرامر کون ہے؟ دوسرے فلسفیوں نے بوسٹروم کے استدلال کو وسعت دی ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی کے فلسفے کے پروفیسر ڈیوڈ چیلمرز نے اس ممکنہ ہائپر ریئلسٹک تھیروپن کے لیے ایک اعلیٰ ہستی کو ایک اگلی کائنات میں پروگرام کے طور پر بیان کیا۔ شاید ہم انسانوں کو کسی طرح کا دیوتا سمجھیں، اگرچہ روایتی معنوں میں ضروری نہیں ہے۔ حقیقت کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے؟ نکالی نظریہ اس دلیل پر بھی استوار ہوتا ہے جو فلسفی صدیوں سے کر رہے ہیں، جو یہ ہے کہ ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ حقیقی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم دنیا کو حقیقی اور مادی کے طور پر سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہے۔ رضوان ورک ایک تکنیکی کاروباری اور دی سیمولیشن ہائپوتھیسس کے مصنف نے کہا، حقیقت میں کوانٹم فزکس کے نتائج اس حقیقت پر کچھ شکوک پیدا کر سکتے ہیں کہ مادی کائنات حقیقی ہے۔ سائنسدان جتنا زیادہ مادی دنیا میں مادی کو تلاش کرتے ہیں اتنا ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ کوانٹم فزکس کے نتائج اس حقیقت پر کچھ شکوک پیدا کر سکتے ہیں کہ مادی کائنات حقیقی ہے۔ ورک نے مشہور ماہر طبیعیات جان ویلر کا ذکر کیا، جنہوں نے کئی دہائیاں قبل البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ کام کیا تھا۔ اپنی زندگی میں ویلر نے کہا، طبیعیات اس بنیاد سے تیار ہوتی تھی، ہر چیز ایک ذرہ ہے سے لے کر ہر چیز معلومات ہے۔ اس نے ایک جملہ بھی تیار کیا جو سائنسی حلقوں میں مشہور ہے، یہ برٹ سے یعنی ہر چیز معلومات پر مبنی ہے، یہاں تک کہ طبیعیات میں ذرے کی تعریف بھی فجی کی قسم ہے۔ ورک نے مزید کہا، اور حقیقت میں یہ صرف ایک کوئی بٹ ہو سکتا ہے، ایک کوانٹم کمپیوٹنگ بٹ۔
اس سے بھی زیادہ دماغی طور پر نظریاتی طبیعیات دان ڈیوڈ بوہم نے ایک بار یہ تصور پیش کیا، حقیقت وہی ہے جسے ہم سچ سمجھتے ہیں۔ جس چیز کو ہم سچ مانتے ہیں وہی ہم مانتے ہیں۔ ہم جو یقین رکھتے ہیں وہ ہمارے تصورات پر مبنی ہے۔ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کیا تلاش کرتے ہیں، ہم کیا ڈھونڈتے ہیں، اور اس پر منحصر ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں اس کا انحصار اس پر ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں۔ ہم جس چیز پر یقین رکھتے ہیں وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کیا ہم سچ مانتے ہیں۔ جسے ہم سچ مانتے ہیں وہی ہماری حقیقت ہے، اور جسے ہم سچ مانتے ہیں چند لوگوں سے زیادہ لوگ مانتے ہیں۔ ان میں سے ٹیک انٹرپرینیور ایلون مسک، جنہوں نے مشہور طور پر کہا کہ ہم ایک نقلی انداز میں نہیں رہ رہے، اربوں میں ایک، شاید اب کم از کم کسی دن محض نقلی دماغوں اور اعصابی نظاموں کا اثر جو نقلی دنیا کو پروسیس کرتے ہیں۔ مسک کے سوچنے کے انوکھے انداز کے لیے سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ اس نے 2016 میں پیش کیا تھا، 40 سال پہلے ہمارے پاس بوم، 2 مستطیل اور 1 نقطے تھے۔ یہی کھیل تھے۔ اب 40 سال بعد ہمارے پاس فوٹو ریئلسٹک 3D سیمولیشنز ہیں جس میں لاکھوں لوگ بیک وقت کھیل رہے ہیں، اور یہ ہر سال بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور جلد ہی ہمارے پاس ورچوئل ریئلٹی بڑھتی ہوئی حقیقت ہوگی۔ اگر آپ کسی بھی طرح کی بہتری کا اندازہ لگا لیں تو گیمز حقیقت سے الگ نہیں ہو جائیں گی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔